لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اچھی بھلی صورت میں پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے پہلے جو لفظ آیا وہ انسان کا آیا، بے شک سب سے پہلا لفظ انسان کا آیا۔ اور ایک بات آپ کو سوال دے کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اپنے نبی نے نبوت کا اعلان کس عمر میں فرمایا تھا؟ مسلم بھائی بولنا چاہیے، کس عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں۔ کتنی؟ 40 سال۔ اب میں پوچھوں گا، اس کو یاد رکھنا، آگے میں اپنی گفتگو کو بڑھا رہا ہوں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسانیت کس کے دل میں ہو سکتی ہے۔ انسانیت یہ کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان کے اندر ہو، کیونکہ لفظ قرآن، یہ جو قرآن میں آیت رب نے اتاری تو یہ نہیں فرمایا کہ انسانیت مسلمان میں، یہ نہیں فرمایا کہ انسانیت سکھ میں، یہ نہیں فرمایا کہ ہندو میں ہے، بلکہ اس قرآن کی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ میں نے انسان کو اچھی بھلی صورت میں پیدا کیا۔ میں نے انسان کو اچھی بھلی صورت میں پیدا کیا۔ اب انسانیت کسی کے دل میں ہو سکتی ہے، بچے میں بھی انسانیت ہو سکتی ہے، بوڑھے میں بھی انسانیت ہو سکتی ہے، جوان میں بھی انسانیت ہو سکتی ہے، مرد میں انسانیت ہو سکتی ہے، عورتوں میں بھی انسانیت ہو سکتی ہے۔ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ انسانیت کس میں پائی جائے، کیونکہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اچھی بھلی صورت میں پیدا کیا۔ انسان کو اچھی بھلی صورت میں پیدا کیا۔ میں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا، جب میری نظر اس پہ گئی تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مقصد کیا ہے، کہ انسان کے بارے میں یہ جملہ دیا گیا۔ جب میں نے کتابوں سے پوچھا، حوالہ پوچھا کہ تو بتا، اس آیت کا ترجمہ تو یہ ہو گیا کہ انسان کو رب نے اچھی بڑی صورت میں پیدا کیا، مگر اس میں راج کیا ہے، اس میں کیا چھپا ہے؟ علماء سے پوچھا گیا تو علماء نے فرمایا، اور میں نے بھی کتابوں میں پڑھا، جو جملہ میں نے آپ کو پہلے دیا کہ ہمارے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کتنی عمر میں؟ اپنی نبوت کا اعلان 40 سال میں کیا۔ 40 سال کے پہلے کیوں نہیں کیا؟ 1 سال کی عمر میں کیوں نہیں کیا؟ 2 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ 4 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ 5 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ 10 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ 15 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں کیا؟ جب میں نے اس پہ ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ جب نبی دنیا میں نہ آئے تھے، اس سے پہلے انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ جب نبی دنیا میں نہ آئے تھے، جب نبی دنیا میں نہ آئے تھے اس سے پہلے انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ رب نے فرمایا، اے محبوب، 40 سال تک تم کو انسانیت کا پاٹھ پڑھانا ہے، 40 سال تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنا ہے، لوگوں کو نبوت نہیں بتانی ہے،
انسانیت کا پاٹھ پڑھاتے رہو، انسانیت کا پاٹھ پڑھاتے رہو۔ اگر یہودی کے گھر کا چراغ بجھ جائے تو اے محبوب اپنے گھر کا چراغ لے جا کر اس کے گھر کو روشن کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اے اللہ۔ محبوب غلاموں کو لوگ کمتر سمجھتے، تم انسانیت کا پاٹھ پڑھاؤ اور 40 سال کی عمر تک لوگوں کو انسانیت کا پاٹھ پڑھاتے رہو۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے 40 سال تک صرف اور صرف انسانیت کا پاٹھ پڑھایا، 40 سال تک انسانیت کا پاٹھ پڑھایا۔ ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، صرف انسانیت کا پاٹھ پڑھاتے رہے، پاٹھ پڑھاتے رہے۔ پچھلا پروگرام میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ حضرت بلال بیمار تھے، ان کی چکی کو چلانے کے لیے حضور گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کا پاٹھ تھا۔ آؤ رسول کی زندگی کی طرف اور بڑھتے نہیں۔ عورتوں کو کم نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ میرے سرکار نے سب سے پہلا نکاح بیوہ کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کر کے انسانیت کا سبق دے دیا کہ کسی بیوہ عورت کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ میرے رسول نے نبوت کا اعلان 40 سال نہیں فرمایا، بس یہی درس دیتے رہے۔ آؤ آپ کو میں بتاؤں، حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ میرے سرکار علیہ السلام ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر سرکار کی محبت پھیلتی چلی گئی۔ ایک بڑھیا نے سنا کہ ایک محمد کوئی ہے جس کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو اسی کا ہو جاتا ہے۔ بڑھیا سوچنے لگی مکہ چھوڑ دو اور اس سے ملاقات نہ ہوگی تو میں اس کی نہیں ہوں گی، مگر میرے سرکار اس کو بھی نبوت کا درس دینے کے لیے اس کے پاس بھی حاضر ہوئے۔ بڑھیا نے اپنا سارا سامان اکٹھا کیا، باندھا، مکے کے چوراہے پہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی آئے میری گٹری کو اٹھوا دے، میں مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں۔ کوئی نہ آیا اس کی مدد کے لیے، کوئی نہ آیا، کوئی نہ آیا۔ ایک 18 سال کا نوجوان لڑکا، مہجبی، خوبصورت، اچھی سیرت والا، پیارے سے چہرے والا، اس بڑھیے کے پاس پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے اماں، او میری ماں، کس لیے کھڑی ہو؟ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا میں شہر کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر رہا، آج یہ گٹری اٹھائے، کوئی میری مدد نہیں کر رہا جو میری یہ گٹری اٹھائے۔ آقا فرماتے ماں میں اس گٹری کو اٹھاؤں گا۔ آقا اس گٹری کو سر پہ لے کے چلتے رہے، بڑھیا چلتی چلی جا رہی، آقا کی برائی کرتی جا رہی، کہتی او بیٹے ایک بات یاد رکھنا، اس مکہ میں ایک نوجوان پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا، عمر بڑی، تقریباً 18-20 سال کی عمر میں ہو گیا ہے، وہ لوگوں سے رفتہ رفتہ بولتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کو مانو، لات و حبل کو نہ مانو، اس کی عبادت نہ کرو۔ بیٹا میں نے سنا ہے کہ اس لڑکے کو جو دیکھ لیتا ہے
اسی کا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی زبان سے نکلا وہ ماں تو نے سچ کہا، جو اس لڑکے کو دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ او ماں تو نے سچ کہا۔ او ماں تو نے سچ سنا، جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹا میں تجھے نصیحت کرتی ہوں، اس لڑکے کے پاس مت جانا، اس کی بات میں نہ پڑنا، اس کی بات میں نہ پڑنا، اس کو مت دیکھنا۔ آقا مسکرا رہے، یہ آقا کی توہین آقا کے سامنے کر رہی ہے۔ آقا مسکرا رہے، اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ میرے کریم آقا، میرے کریم آقا کہتے ماں کیا تیری منزل آ گئی؟ بوڑھی ماں نے کہا ہاں میری منزل آ گئی۔ سرکار نے اس گٹھری کو اتار کے رکھ دیا، چلنے لگے میرے سرکار۔ بڑھیا کہتی او بیٹا اپنی کچھ اجرت تو لیتا جا، اتنی دور سے محنت کر کے آیا ہی، اس کی کچھ محنت لیتے جا۔ میرے سرکار فرماتے ہو میری بوڑھی ماں کیا تجھ سے لیتا جاؤں؟ یہ تو میرا فرض ہے بڑوں کی مدد کرنا، اس لیے میں تجھ سے کچھ نہیں لے سکتا۔ او ماں تو کچھ نہ دے، میرے لیے اتنا کافی، تو دعائیں دے دے۔ اب وہ بڑھیا پھر کہتی ہے بیٹا یاد رکھنا اس کے پاس مت جانا۔ میرے سرکار نے کہا اے ماں تم مکہ چھوڑ کر اتنی دور کیوں آئی؟ کہا بیٹا بس اسی بچے کے لیے میں نے مکہ چھوڑ دیا۔ آقا مسکرا کے پوچھتے او ماں کیا تمہیں پتا ہے وہ بیٹا وہ لڑکا کون ہے؟ کہا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی ملاقات نہ ہوئی۔ آقا مسکرا کے کہتے او ماں وہ کوئی دوسرا نہیں میں ہی ہوں، سبحان اللہ، وہ کوئی دوسرا نہیں میں ہی ہوں۔ سرکار کی زبان سے لفظ نکلا، بڑھیا قدموں پہ گری، کہا بیٹا میں تجھ سے اتنی جلن رکھتی تھی، تجھ سے اتنی دشمنی کرتی تھی، اور اتنی تیری برائی میں نے رستہ رستہ کیا، تو نے مجھے منع نہ کیا۔ بیٹا تو سچا ہے، تو اچھا ہے، تو مجھے بھی اپنا بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اس بڑھیا کو بھی سرکار نے اپنا کلمہ پڑھا دیا۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں نہ اس کو کلمہ پڑھا دے، کیونکہ سرکار نے اس کے چلتے چلتے کہہ دیا تھا کہ ماں تو نے سچ کہا، اور جو میرے سرکار کی زبان سے نکل جائے وہ رد نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے جو نکلے، اور میرے آقا کی انسانیت اگر دیکھنا ہے تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بڑا آدمی ہو جائے، رئیس آدمی ہو جائے، مزدور گھر پہ لگا لے، تو اپنے کام میں وہ ہاتھ نہیں بٹاتا اس مزدور کا۔ مزدور کو پیسہ دیتا ہے تو مزدور خود کام کرے، مگر قربان جائے مدنی کریم آقا پر، قربان جائے رحمت عالم پر، کہ آقا غلاموں کے ساتھ بھی کام کرتے۔ اگر غلاموں کے پیٹ پر ایک پتھر بندھاؤ تو میرے نبی اپنے پیٹ پر تین پتھر باندھ کر غلاموں کو صبر دیتے۔ سبحان اللہ۔ آؤ انسانیت دیکھو میرے نبی کی۔ جنگ خندق ہے، کچھ یہود و نصارا نے مدینہ پر حملہ کر دیا، جنگ خندق کی تیاری کرنے لگے، میرے سرکار بھی حاضر ہیں، تمام صحابہ رسول بھی موجود ہیں۔ مشورہ ہوا کہ آقا اپنے پاس کم لوگ ہیں،
اپنے پاس زیادہ لوگ نہیں، زیادہ مار کرنے والے نہیں، زیادہ سپاہی نہیں، آقا ان کا لشکر بہت بڑا ہے، کون لڑے گا ان کے لشکر سے؟ آقا ایک خندق بنایا جائے، اس خندق میں ہم سب شامل ہو جائیں، جنگ جیتی جا سکتی ہے، قربان جائے مدنی کریم آقا پر۔ سب کو خندق کھودنے کے لیے ناپ ناپ کے دیا گیا، جتنا غلاموں کو دیا گیا اس سے 4 گنا زیادہ آقا نے اپنے حصے میں لیا۔ قربان جائے اپنے نبی کی زندگی پر، کتنا پیار کرتے ہمارے نبی اپنے غلاموں سے، اپنی امت سے کتنا پیار کرتے۔ اگر آج کوئی بڑا آدمی ہوتا کیا کہتا؟ لوگوں کو دے ہی دیا ہے، میں اپنے حصے میں کیوں لوں کھودنے کے لیے؟ مگر میرے آقا جتنا غلاموں کو دیا اس سے 4 گنا زیادہ اپنے حصے میں لیا، میں اس کو کھودوں گا۔ میرے آقا خندق کی تیاری ہو رہی ہے، لوگ پتھر ہٹا رہے ہیں، ایک صحابی بھوک کے عالم میں آنکھوں پر دھندلی چھا گئی، گسیسی آنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، آپ سرکار کے چہیتے ہیں، سرکار سے بتائیں کئی دن کا بھوکا ہوں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک کے لیے، بھوک کے عالم میں کام نہیں کیا جا رہا ہے، کیسے کام کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے اس کے بارے میں آقا سے بات کی جائے گی، آقا سے بات کی جائے گی۔ آقا کی طرف چلے، حضرت جابر بھی ہے اور بھی صحابی جب چلے تو میرے آقا اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا رہے تھے، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جب نظر پڑی تو صحابیوں کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا تھا، میرے آقا کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی صحابی کی زبان پر کھانے کا ذکر نہ آیا کہ سرکار سے کھانے کے لیے کہے۔ حضرت جابر کی نظر سرکار کے ان پتھروں پر پڑی، دیکھا، برداشت نہ ہوا، دوڑ کے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا سرکار آج کئی دن کے بھوکے ہیں، سرکار کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کا انتظام ہوتا تو آقا کو بلا کر ان کی دعوت کر دی جاتی، بھوک ختم ہو جاتی۔ میرے سرکار کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے۔ ان کی بیوی کہتی ہے گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، کوئی سبزی کوئی دال کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، تو کہتے ہیں گھر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ذبح کر دیں گے اور اس کی روٹی بنا لینا، اس کی روٹی بنا لینا۔ یہ انتظام ہوا۔ اب آقا کے پاس حضرت جابر پہنچے، فرماتے سرکار میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ کان کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت ہے، مگر میرا کریم نبی اپنے غلاموں کو چھوڑ کے کھا کہاں سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت جابر نے اتنی بات آقا کے کان میں فرمائی کہ آقا آپ کی دعوت ہے۔ میرے سرکار فرماتے مبارک ہو خندق والوں، مبارک ہو مبارک۔ خندق والے سب توجہ کرتے ہیں، آقا فرماتے جابر کے گھر تم ہم سب کی دعوت ہے۔ بے شک
جابر کے گھر ہم سب کی دعوت گئے. حضرت جابر نے جب یہ بات سنی چہرہ اتر گیا کہ تھوڑا سا جو کا آٹا ہے، چھوٹی بکری کا بچہ ہے، اور 70 یا 80 صحابی رسول ہیں، وہ تھوڑے سے آٹے میں کیا کھائیں گے؟ دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں گجب ہو گیا. دیکھو ان کی بیوی کا ایمان کیسا پختہ تھا. آج کل کی ہمارے گھر کی عورتیں اگر ہو، دین کے بارے میں اگر کوئی بات آ جائے تو مرد اگر دینا چاہتا ہے تو عورت ہاتھ کو کھینچ لیتی ہے، اتنا ہی ہے، مت دینا، سب خرچہ ہو جائے گا. مگر قربان جائے ان بیویوں پر. حضرت جابر کا چہرہ اترا دیکھ کر ان کی بیوی فرماتی ہے کیا ہوا؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا کیوں ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا کیوں ہے؟ کہا کہ گجب ہو گیا، گجب ہو گیا. کہا فرمائے گجب کیا ہوا؟ کہ گجب یہ ہے کہ میں نے سرکار کے کان میں کہا کہ صرف آپ کی اکیلے کی دعوت لے، مگر نبی نے سارے خندق والوں کی دعوت کر دی. ان کی بیوی کا ایمان سنے کیسا تھا. کہتی یہ بتاؤ نبی کی دعوت کس نے کی؟ تو حضرت جابر فرماتے کہ ہم اور آپ نے کی. کہا خندق والوں کی دعوت کس نے کی؟ کہا ان کی دعوت سرکار نے کی. تو وہ فرماتی ہے اے میرے شوہر، نبی کی دعوت میں نے کی، ہم تم انتظام کریں گے. خندق والوں کا انتظام، خندق والوں کی دعوت نبی نے کی ہے، بولے کا انتظام سرکار خود کریں گے. سبحان اللہ سبحان نبی کی اللہ. دعوت میں نے کی، خندق والوں کی دعوت سرکار نے کی، ان کا انتظام خود کریں گے. اللہ اللہ پھر دوڑے آئے، سرکار تھوڑا آٹا، چھوٹی ہانڈی ہے، تھوڑا گوشت ہے. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں اے جابر، جب آٹا گوندا جائے مجھے بلا کے لے چلنا، جب گوشت ہانڈی کے اندر ڈالا جائے مجھے بلا کے لے چلنا. جب آٹا چھانا گیا، تیار ہونے لگا، گوشت ہانڈی میں گیا، حضرت جابر سرکار کو بلا کے لے گئے. سرکار نے اپنا لعاب نکالا، آٹے میں ڈالا، گوشت میں ڈالا، اور حضرت جابر سے فرمایا اے جابر، اے جابر اس کو ڈھک دیجئے، اس کو کھولنا نہیں. 10 صحابی کو کھلاتے چلے جاؤ، 10 صحابی کو کھلاتے چلے جاؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی ہانڈی تھی، تھوڑا آٹا تھا، وہ ڈھک دیا گیا. سرکار نے فرمایا تھا کہ اور عورتوں کو بلا لو روٹی بنانے کے لیے. کئی عورتیں آئی، تھوڑا سا آٹا تھا، عورتیں روٹی بناتے چلی جا رہی، آٹا کم نہیں ہو رہا، ہانڈی سے گوشت نکالا جا رہا، گوشت کم نہیں ہو رہا. 10 کر کے صحابی کھاتے چلے گئے، کھاتے چلے گئے، سارے صحابی کھا چکے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ اندازہ لگائیں اپنے نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہے. تھوڑا سا آٹا ہو اور تھوڑا سا گوشت ہو، سرکار اپنا لعاب ڈال دیں تو 80 صحابی کھائیں پھر بھی اس میں کم نہیں پڑتا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں سارے صحابی کھا چکے، سرکار کو بلانے چلا گیا. اس سے کچھ دیر پہلے میرے 2 بیٹے تھے، ان بیٹوں میں مشورہ ہوا کہ ابو نے بکری کے بچے کو کیسے ذبح کیا. اللہ اللہ، اب دیکھنا ایمان کتنا پختہ تھا ان کا. بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے نے بڑے بیٹے سے کہا بھائی جان، ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا؟